بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. لا تعداد درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور کروڑوں رحمتوں کا نزول آپ کی آل و صحب پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، پروگرام اسلام اور ہم میں ہم حاضر خدمت ہیں، اور ہمارا جو ٹاپک ہے وہ نماز کے بارے میں ہے کہ نماز کتنی ضروری ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، اور ایز اے بینگ اے مسلم ہمیں کس طرح جو ہے کہ اس کا احتیاط کرنی چاہیے، اس کی پابندی کرنی چاہیے. اور اسی ٹاپک پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے درمیان موجود ہیں جناب مفتی غلام مصطفیٰ قادری صاحب اور جناب سید عبدالباسط گردیزی صاحب. آئیے ناظرین ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ، جزاک اللہ. جناب علامہ سید گردیزی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. صاحب کا پروگراموں میں ہم اس پہ گفتگو ہماری تفصیل سے چل رہی ہے، ہماری سیریز چل رہی ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں کہ نماز کے تارک نماز کے بارے میں، اور دوسرے اس حوالے سے ہم نے فرائض کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بعض اوقات دوسرے فقہ میں کہ نماز کا بھی فدیہ ہوتا ہے، تو ایسا ہے کہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ واہل سنتہ اجمعین. محترم زبیر بھائی، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے لب کشائی کا موقع دیا. نماز کا فدیہ، نماز کے فدیے کے حوالے سے جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ فدیے کا مطلب ہے ہر نماز کے بدلے 2.25 کلو گندم یا اس کی رقم 2.25 کلو گندم یا اس کی رقم کسی شریف فقیر کو ہبہ کرنا. نماز کے یہ نماز کا ہے فدیہ. اچھا. نماز کا فدیہ اپنی زندگی میں نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ انسان کو صحت ہو نماز پڑھے. نماز چاہے کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے تو کھڑے ہو کر ہی پڑھے گا، پھر اگر کھڑے ہونے کی قدرت نہ ہو بیٹھ کر پڑھے. بیٹھ کر رکوع اور سجدہ ادا نہیں کر سکتا تو اشاروں سے پڑھے. بیٹھ بھی نہ سکتا ہو تو لیٹ کر پڑھے. اگر لیٹ کر بھی نماز نہ پڑھ سکے، اتنی بھی قوت نہیں، اتنی بھی صحت گنجائش نہیں دیتی، تو ایسے شخص کے لیے جب تک کہ صحت نہیں پاتا تب تک بھی وہ نماز کا فدیہ نہیں دے گا. اپنی وہ نمازیں کہ جو حالت صحت میں قضا ہوئی، کہ جب وہ اس کو صحت تھی قضا کر سکتا تھا لیکن اس نے قضا نہیں کی، اور بعد از آن کہ جب وہ اب بالکل لاغر ہو چکا ہے تب تک بھی وہ کر نہیں پا رہا، تب تک بھی وہ فدیہ نہیں دے گا. ہاں، جب وہ حالت مرگ میں ہے، بالکل جسے کہتے ہیں کہ اب روح قفس عنصری سے پرواز ہو جائے گی، اب بالکل بھی کوئی بھی چانس باقی نہیں ہے، تب وہ وصیت کر کے جائے، اور اس پر یہ وصیت کرنا واجب ہے کہ میری ہر نماز کے بدلے میں ایک فدیہ دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو پتہ چلا کہ صحت مند اپنی نماز کا فدیہ نہیں دے سکتا. وہ شخص کے جو عارضی بیمار ہوا ہے اور اسے معلوم ہے کہ میں اپنی بیماری سے صحت یاب ہو سکوں گا، وہ بندہ بھی اپنی نمازوں کا فدیہ نہیں دے سکتا ہے. نمازوں کا فدیہ وہی دے گا جو بالکل آخری اسٹیج پر موجود ہو. البتہ اگر کسی شخص نے اپنے حالت مرگ میں بھی فدیے کی وصیت نہیں کی تو ورثاء پر ان کی مال سے فدیہ دینا لازم اور ضروری نہیں ہوگا. اگر وہ فدیہ نہیں دے تو بھی ان پر کوئی حرج نہیں ہوتا. البتہ اگر اس نے وصیت کی ہے تو اس کے مال کے 1/3 سے نماز کا فدیہ دیا جا سکتا ہے. اب فدیہ دینے کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور پھر عشاء کی وتر، 6 ایک دن میں 6 نمازوں کا فدیہ دیا جائے گا. تو 2 کلو بتایا آپ نے؟ 2.25 کلو. 2.25 کلو گندم یا اس کی رقم
किसी शरीफ फ़कीर को आपने हिबा करना है अल्लाह। और इस तरह ये फ़िदिया अदा हो जाएगा। लेकिन बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला से सेहत का सवाल करना चाहिए कि अल्लाह पाक हमेशा अपने हुजूर सजदे की तौफीक अता फरमाता रहे। इंसान को जब कभी नमाज की कज़ा हो जाए तो उस पर तौबा भी करनी है, शर्मिंदगी भी होनी चाहिए, ये उसका जरूरी एहसास होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि अगर ये दरवाज़ा खोल दिया गया तो इसका मतलब ये हो कि आप अपनी सारी ज़िंदगी कुछ भी करते रहें और आखिर में आप अपने लिए फिदिये की वसीयत कर जाए। हजरत कभी ऐसा हुआ आपने देखा कि किसी ने ये वसीयत की हो? आपके मेरी नॉलेज में तो नहीं है। कितने जनाजों में हम गए, ये तो जरूर हुआ है कि भाई इसने मेरा कर्ज देना है, मेरे पैसे देने हैं, इसने इतनी प्रॉपर्टी का कब्जा है इस पे, ये है वो है, ये मामला तो हमने देखे। और बच्चों को आपस में झगड़ते देखा कि ये मेरा है ये तुम्हारा है, इसमें तो होता देखा। लेकिन ये कि ऐसी वसीयत मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखी। आपने देखी कहीं? बिल्कुल ऐसा ही है कि आज तक अभी तक मैंने भी अगर जनाजों में शिरकत की या जनाजे पढ़ाए, हाँ, तो उनमें आज तक मैंने भी अभी तक नहीं सुना या मुझे किसी वली ने ये बात नहीं कही कि हमारे वालिद साहब की तरफ से हाँ, ये हम पर एक लाजिम करार दिया था कि हाँ, आप हमारी नमाज का फिदिया अदा करें। और हमारे यहाँ दरअसल माले वरासत को ही अपने आप में खाने के चक्कर में रखा जाता है। वो इस तरफ ना मरने वाला और ना जिसके घर में मैयत हो रही है उसको फिक्र होती है उसके अमाल की, कि इसने कितनी नमाजें कज़ा की हैं, इसने कितनी नमाजें छोड़ी हैं, इसका वाजिब कौन सा अदा हुआ है नहीं हुआ, इसने हज किया, पैसे थे हज अदा करना था नहीं किया, इसने किसके हुकूक खाए हैं, इसने ज़कात कितनी दी है नहीं दी। इसका कोई कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ अब पाया ही नहीं जाता, क्योंकि हमारे अंदर वो ईमान की जो रत्ती थी अब वो सफ़ेद हो चुकी है। रही बात, मैं आप जैसे आज फरमा रहे थे कि अब दौर हाज़िर में तो ऐसा कोई मतलब अभी तक हमने नहीं सुना। हाँ, अल्लाह करे कि शायद अगर ऐसा हो जाए, हो हाँ, तो ऐसी रिवायत पड़ जाए। अच्छा, इसके पीछे एक बेनिफिट है। वो क्या है कि जैसे हज़रत ने फरमाया ना कि नमाज का फिदिया जब हम अदा करते हैं तो अब मिसाल के तौर पर उसको हम सदका फितर के तौर पर ले लेते हैं कि करंट इश्यूज में सदका फितर मिसाल के तौर पर कितना है, रोजे का अदा कर देते हैं, रोजे का सदका फितर जैसे हम अदा करते हैं, तो इसी तरह एक सदका फितर के मुताबिक हम अगर कैश उसमें करें कि अगर, क्योंकि अब दौर जो है वो पैसे का है, हाँ, 2 किलो का जो है कि हाँ, जो भी उसका कैश बनता हाँ, है, फॉर एग्जांपल आपका 150 रुपया बनता है या 200 रुपये बनते हैं, वो हर नमाज का वो अदा करेगा। लेकिन जिस तरह से हज़रत ने फरमाया कि अगर वो वसीयत करता है तब तो उसके वरसा पर वाजिब है कि वो उसका फिदिया अदा करें, लेकिन उसने वसीयत नहीं की, जो कि उमूमन नहीं की जाती। तो अब इसका गुनाह और इसका सवाब और इसका अजाब ये कैसे वो भुगतेगा? यहाँ पर वो इसाले सवाब कर रहे हैं कि हमने इसके लिए तीजा किया, 40 वक्त किया, बरसी कर दी, सब कर दी, हमने कुल पढ़ लिए, हमने सूरह मुल्क पढ़ ली, ये याद रखा जाए, पढ़ लिया। ये याद रखा जाए कि जो फराइज की कुताही है, जो फराइज में डंडी है, उसका अजर सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन पे डिपेंड करता है। वो चाहे तो फराइज को माफ़ फरमा दे, अगर चाहे तो वो उसका अजाब उसे दे दे। लेकिन इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने जो है वो नमाज नहीं पढ़ी तो मेरा और रब का ताल्लुक है। रब का और मेरा ताल्लुक वो इसी वजह से है कि रब के हुक्म की पासदारी करना, रब के फरामीन को उस पर अमल पैरा होना, ये बंदा और रब के दरमियान आपस में ये खला ही इसी वजह से, वरना रब कौन है और बंदा कौन है मालूम ही नहीं चलता। वरना फिरौन का दावा तो ये था कि मैं रब हूँ, बड़े बड़े शद्दाद कहता था मैं रब हूँ, इसलिए कि वो कहता था कि मेरा हुक्म भी यही है। रब फरमाता था तू ज़कात दे, वो कहता था मैं नहीं दे रहा क्योंकि ये मेरा माल है। दोनों आपस में हम कलाम इस तरह से। ठीक है, जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब, क्या इसको रेफरेंस है जो आपने अभी बात की है? बिल्कुल, इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान भी मौजूद है। चूँकि जो नमाज है ना वो बदनी इबादत है जी, फिदिये के हवाले से कोई रिवायत, बिल्कुल रिवायात मौजूद है उसके साथ तुरुक के साथ
بالکل ایسا ہے، سند حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین بھی اس حوالے سے موجود ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ نماز ہے، بدنی عبادت ہے، اور جو بدنی عبادت ہوتی ہے اس کا یہ ایسا بدل نہیں ہے کہ آپ کی جگہ کوئی اور ادا کرے تو کافی ہو جائے گا، یعنی کہ اسی کے نماز نہیں پڑھ سکتا، ہاں، بلکہ یہ ہے کہ اس کی جگہ اگر فدیہ ادا کر دیا جائے تو آپ سے برات ہو سکتی ہے۔ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کہی نا کہ کل خوانی تو کر لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی رسومات ہم نے نہیں دیکھی، معاملات ہوتے بھی نہیں دیکھے۔ تو آج اس پروگرام کے توسط سے ہم یہ بھی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر مرحوم کے پلے میں زکوٰۃ کی ادائیگی باقی رہ گئی ہو نا، تو کل خوانی سے لاکھ درجہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے مال سے بجائے اس کے کہ نظر و نیاز کریں، بجائے اس کے کہ آپ غربا اور فقراء میں تقسیم کریں، وہ زکوٰۃ کے نام پر ادا کریں تاکہ اس کے پلے سے جو زکوٰۃ رہ گئی تھی، زکوٰۃ دینا باقی تھی، وہ ادا ہو جائے۔ اور زکوٰۃ یقینی طور پر نوافل کے مقابل زیادہ درجہ رکھتا ہے اور زیادہ درجہ رکھتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ فرض ہے، باقی نفلی عبادات ہے۔ نفلی عبادات کا بھی ثواب اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک کہ بندہ فرائض میں پابندی نہ کرتا ہو۔ ایک طرف فرائض میں کوتاہی ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، ایک طرف فرائض میں کوتاہی ہے کہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، اور دوسری طرف وہ 12 ربیع الاول کی محفل اس واسطے سجاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے خوش ہوں گے، تو یہ اس کا خام خیال ہے۔ یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے۔ دیکھیں ہم اس کو کمپیریزن، میرا ایک اپنا ذہن ہے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ اس کو کمپیریزن میں مت ڈالیں۔ نہیں دیکھیں، یہ عادت بنا لینا، اس کو کمپیئر مت کریں کسی دوسری عبادت سے نا، نہیں، کیونکہ یہ ایک بالکل الگ چیز۔ اب اس طرح تو لوگوں نے کہنا یہ شروع کر دیا تھا کہ یہ اتنا ربیع الاول منا رہے، اتنا میلاد کر رہے، کسی یتیم بیٹی کی اس کی شادی کر دے، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں نا، بات تقابل کی جہاں تک ہو نا، تو دیکھیں دو نفلی عبادتوں میں تقابل اور شے ہے، اور فرض اور نفل میں تقابل اور شے ہے۔ یعنی آپ کسی بھی چاہے وہ بریلوی عالم ہو، چاہے وہ کسی اور مسلک سے تعلق رکھتا ہو، آپ ان کے سامنے یہ فتویٰ رکھ دیں کہ رات بھر ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت پڑھتا رہے، لیکن وہ نماز فجر ادا نہیں کرتا، یہ تو کنفرم ہے۔ یہ دیکھیں آپ کی بات کٹ رہی ہے، آپ کی بات بڑی معذرت چاہتا ہوں، مخل ہو رہا ہوں میں آپ کی بات میں۔ ایکچوئل مسئلہ یہ ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، یہ جو ہم بات کر دیتے ہیں نا، اس سے لوگوں کو جو ہے نا ایک تحریک ان کو مل جاتی ہے، ان کو ایک موضوع مل جاتا ہے، ایک ٹاپک مل جاتا ہے۔ دیکھیں وہ مفتی صاحب بھی تو یہ کہہ رہے ہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، یہ سارے معاملات اپنی جگہ درست ہیں۔ آپ جو ہے کہ ربیع الاول بھی منائیے، آپ رمضان بھی منائیے، آپ حج کے جو ہے کہ سیزن وہ بھی، آپ قربانی بھی کیجیے، سب کچھ کریں، لیکن اس کو نماز کے ساتھ کمپیریزن اس کا نہیں کرنا۔ دیکھیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، وجہ یہ کہ ہمارے سامنے اس طرح کے کیسز آئے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے کئی ایسی چیزیں ہیں کہ سیٹھ صاحب زکوٰۃ نہیں دے رہے، سیٹھ صاحب جو ہے وہ نظر و نیاز میں بہت آگے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کیا ان کی تبلیغ اور ان کی تصحیح کے لیے نہیں، وہ سب رہ گاہ چلی جائے گی۔ جزاک اللہ۔ جو فرائض ہے وہ ضروری ہے، بہت بہت شکریہ، لازم ہے، بہت بہت شکریہ حضرت واسع صاحب آپ کا بھی، اور جناب مفتی سے غلام مصطفیٰ قادری صاحب آپ کا، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین ہم بات کر رہے تھے نماز کے فدیے کے بارے میں، کہ ہم نے تو مفتی صاحب نے ابھی بتایا کہ یہ ضروری ہے، اور اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے تو صحت کی حالت میں نہیں ہے، علالت کی حالت میں نہیں ہے، لیکن بالکل ایسا ہو جائے، لاغر ہو جائے اور وقت مرگ قریب ہو اس کا، تو پھر وہ وصیت کر کے چلا جائے اپنی اولاد کو، تو پھر وہ اس کا فدیہ ضرور ادا کریں۔ آپ سب کچھ کیجئے، آپ ربیع الاول بھی منائیے، آپ رمضان شریف کے جو ہیں ایام ان کو بھی آپ بڑے شان و شوکت سے، حج کے، اور جو بھی آپ کا دل چاہے، لیکن جو فرائض جو ہیں ان پہ توجہ بہت ضروری ہے۔ جب فرض ادا نہیں ہوگا تو پھر ساری عبادتیں رہ گاہ چلی جائیں گی۔ تو ناظرین محترم، آخر میں ہم نعت کے 3 اشعار کے ساتھ اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
یا حبیب اللہ، میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں، میرا وجود جیسے گم ہو کے رہ گیا ہے، میرا وجود جیسے گم ہو کے رہ گیا ہے، خود سے بچھڑ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، خود سے بچھڑ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، مرنے کے بعد پوچھے کوئی تو کہنا، مرنے کے بعد پوچھے کوئی تو کہنا، وہ نعت پڑھ رہا ہے، وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، آنسو جو بہہ رہے ہیں سب حال کہہ رہے ہیں، آنسو جو بہہ رہے ہیں سب حال کہہ رہے ہیں، لب کون کھولتا ہے، لب کون کھولتا ہے دربار مصطفیٰ میں، لب کون کھولتا ہے دربار مصطفیٰ میں، رحمتی کا در کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں، رحمتی کا در کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں، بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں۔ سبحان اللہ، اس کے ساتھ ہی اس پروگرام سے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔